اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے جو ہم نے سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 104 سنی۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں کہ یا ایو اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، لا نہ تقولو کہو، رائنا رائنا وقولو اور کہو انظرنا ہم پر نظر کرم کریں، وا اور اسمعو سنو، وا لل اور کافروں کے لیے عذاب عذاب علیم دردناک۔ اے لوگو، اے ایمان والو، رائنا نہ کہو، انظرنا یعنی ہم پر نظر کرم کریں، اور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تبیان القرآن میں یہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوتے تھے تو رائنا کہتے تھے، یعنی ہماری رعایت فرمائیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرما رہے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے تھے، تو کچھ سمجھ میں بات نہ آتی تو اس موقع پر وہ کہتے تھے کہ رائنا ہماری رعایت فرمائیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ یعنی دوبارہ ارشاد فرما دیجئے جو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو چونکہ اس محفل میں یہود بھی بیٹھے ہوتے تھے، منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو یہود اور منافقین نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہم ان کو اپنی تنہائی میں جو بد دعائیں دیتے ہیں، جو ان کے مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو ایک اچھا لفظ ہو گیا کہ ہمیں یہاں پر یہ برسر مجلس موقع ہاتھ آ گیا۔ تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے رائنا کہتے تھے اور پھر آپس میں ہنستے تھے۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کی لغت کا علم تھا۔ انہوں نے جب ان سے یہ لفظ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے آئندہ تم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو یہود نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ لفظ نہیں کہتے؟ تو اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی وہ اسی پریشانی میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور وہاں پر یہ سارا معاملہ بیان کیا۔ تو اس وقت پھر یہ آیت مبارکہ نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، ایمان والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی منع فرما دیا کہ یہ رائنا آپ نے نہیں بولنا۔ رائنا کا جو مطلب آتا ہے وہ گڈریا، چرواہا، بکریاں چرانے والا، احمق، اس طرح کے معنی آتے ہیں کہ جو بے ادبی کی طرف آتے ہیں، اور وہ اسی لیے بے ادبی کرتے تھے اور پھر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ورا الورا ہے، تو جس لفظ میں بے ادبی اور ادب دونوں کا آتا ہو تو شرعاً اس لفظ کو منع فرما دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ طریقہ سکھایا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے میرے حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادب اور شان کا دھیان رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا قول انظرنا، یعنی انظرنا کہو کہ ہمارے پہ نظر کرم کی جائے، نظر عنایت کی جائے۔ اگر کچھ آپ کو دوبارہ سننا ہے، پوچھنا ہے تو انظرنا کہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ چند اشعار عربی میں جو کہا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اسی لیے کہا کہ اے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر نظر کرم کیجیے۔ تو یہ انظرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، اور ساتھ ہی کیا خوبصورت الفاظ ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے تدبر القرآن کے مطابق کہ وسمعوا کے 100
غور سے سنو تاکہ تمہیں اول تو یہ موقع ہی نہ ملے، کہنا ہی نہ پڑے۔ پوری طرح توجہ سے سنو بیٹھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور جب بیٹھے ہو ان کی مجلس میں، ان کی بارگاہ میں، تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ بیٹھ کے سنو کہ آپ کو دوبارہ ریپیٹ نہ کروانا پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کہ یعنی جو ایمان نہیں لے کے آئے اور انہوں نے کفار کے ساتھ بے ادبی گستاخی کا راستہ اختیار کیا تو وہ کافر ہوئے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان کی لازمی شرط ہے، ایمان والا ہی وہی ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آتا ہے تو اس کا ایمان ہوتا ہے، ادروائز دوسرے انبیاء کرام کی شریعت منسوخ ہو چکی، قیامت تک کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، اور اسی شریعت کو چلنا ہے، اسی قانون کو چلنا ہے، اور ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب حاضریاں، با ادب رہنے کی اور با ادب